بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ عمران خان نے 7 اگست سے وزیر اعظم کے خلاف اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیا اپوزیشن کی باقی جماعتیں کپتان کا ساتھ دیں گی؟ ریاستی معاملات میں دیر سویر اچنبے کی بات نہیں، رینجرز اختیارات میں توسیع کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ چودھری نثار تو چھوٹی سی بات کا بم بنا دیتے ہیں۔ مولا بخش چانڈیو کی وزیر داخلہ پر کڑی تنقید، رینجرز اختیارات میں توسیع نہ ہونے پر ٹارگیٹڈ آپریشن بند۔ شہباز شریف کی آرمی چیف سے تنہا ملاقات، چودھری نثار ملاقات میں کیوں شریک نہ ہوئے؟ کیا وہ نواز شریف کا اعتماد کھو رہے ہیں؟ متنازع پوسٹرز لگانے والی جماعت کے سربراہ محمد کامران اسلام آباد کے ایک گیسٹ ہاؤس سے پکڑے گئے۔ ملزم پر فیصل آباد اور لاہور میں بھی مقدمات درج ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم اپنے موضوعات کی جانب بڑھیں۔ آج کچھ اہم خبریں ہیں جو پروگرام شروع کرتے ہی ہم آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ شامی صاحب، اطلاع یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے اراکین، ان میں سے 4 میں سے کچھ پر اتفاق ہو گیا۔ کس حد تک خبر درست ہے؟ 4 میں سے 3 ارکان جو ہیں ان کے ناموں پر اتفاق ہو گیا ہے حکومت اور اپوزیشن میں۔ یہ ہماری خبر ہے۔ تو مسئلہ صرف ایک آج اسحاق ڈار صاحب آئے تھے لاہور، وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں یہ بات طے پا گئی، اور 25 جولائی جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے جی، اور حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ 25 جولائی تک انشاءاللہ اتفاق ہو جائے گا سارے ارکان پر، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ فنکشنل ہو جائے گا۔ اور میرے خیال جس سے ایک رکن پر اعتراض ابھی تحفظات ہیں وہ میں پنجاب سے ہیں۔ نہیں، ہم یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو مصدقہ بات کرتا ہوں، آپ غیر مصدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ یہ جو پنجاب میں 41,000 ارکان جو ہیں مقامی حکومتوں کے چنے گئے ہیں، یہ ابھی تک اپنا کام انہوں نے شروع کیوں نہیں کیا، ان کو ذمہ داریاں سونپی کیوں نہیں گئی؟ اور انہوں نے بتایا جی کہ کئی جگہ سٹے ہوئے ہیں کیونکہ حکومت نے سیکرٹ بیلٹ کو ختم کر کے اوپن بیلٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے کئی جگہ سٹے ہو چکے ہیں، لوگ کورٹوں میں گئے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے پنجاب حکومت کو ہدایت کی کہ یہ آپ اس قانون کو واپس لے لیں تاکہ سٹے ختم ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اور چند روز کے اندر یہ ساری جو ہے لوکل باڈیز کے انتخابات کرائیں، اور جہاں جو الیکشن کمیشن کے مکمل ہونے کے بعد ہونے ہیں وہ 25 جولائی کے بعد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام 41,000 لوگ جو ہیں ان کو ان کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا موقع دیں۔ یہ بھی انہوں نے انتہائی سختی سے یہ فیصلہ کیا ہے اور ہدایت کر دی۔ اور پھر کل جا بھی جائیں وزیر اعظم اسلام آباد، اور کل وہ جا رہے ہیں۔ کچھ طبیعت خراب ہوئی تھی، ان کی تھوڑا بخار تھا، لیکن بہرحال یہ تو ہوتا ہے، لیکن اب اسلام آباد چلے جائیں۔ آج یہ بھی خبر تھی شامی صاحب کہ کوئی ویڈیو میسج بھی آئے گا وزیر اعظم کا، کیونکہ آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ کسی نے اڑا دی، میرے خیال کوئی تصدیق نہیں ہوئی، کوئی پیغام تو یوم سیاہ کے حوالے سے وزیر اعظم کا آ چکا تھا، بس آپ اسی پر اکتفا کریں۔ اور آج آگے جانے سے پہلے آپ نے تو عمران خان صاحب سے شروع کیا، میں ذرا کشمیر سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ چلیں کشمیر سے پہلے شروع کر لیتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ آپ تو جموں کے رہنے والے ہیں، آپ کو اتنی فکر نہیں ہے کشمیر کی جتنی مجھے فکر ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے جموں اینڈ کشمیر ہے، اس کے بعد ادھورا ہے کام۔ ہاں ادھورا کام ہے نا، تو پھر آپ کو چاہیے نا کہ کشمیر کی کچھ فکر کریں۔ اصل میں ہم سوچ رہے تھے کہ شاید وزیر اعظم صاحب کا خطاب ہے تو پھر ان سے شروع کریں گے اگر خطاب آ گیا تو۔ اس لیے اب یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں یوم سیاہ منایا گیا وزیر اعظم کی اپیل پر اور فیصلے پر، اور جو بربریت جو ہے اس کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے
سری نگر میں اور مقبوضہ کشمیر میں کہ ابھی تک کرفیو ہے، 11-12 روز سے کرفیو جاری ہے، 50 افراد شہید ہوئے ہیں، 2000 زخمی ہیں، اور کہ مسلسل وہاں پر مظفر وانی جو نوجوان تھے جنہوں نے شہادت جن کی ہوئی ہے، ان کا جو جنازہ پڑھا گیا ہے 50 بار ان کا جنازہ پڑھا گیا، یعنی عیدگاہ میں جہاں جنازہ پڑھا گیا 50 جماعتیں ہوئی ہیں، 50 بار۔ دنیا کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے میرے خیال عالم اسلام کی تاریخ میں کہ کسی شخص کا جنازہ 50 بار پڑھا گیا ہو، کہ وہ عیدگاہ بالکل بھر جاتی تھی لوگوں سے، ایک نماز ہوتی تھی، پھر لوگ کٹھے ہوتے تھے، پھر دوسری ہوتی تھی۔ یہ مرتضی شبلی صاحب جو ہیں ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اخبار نویس ہیں، اگرچہ لندن میں مقیم ہوتے ہیں مگر آج کل مقبوضہ کشمیر میں ہیں، انہوں نے مجھے یہ میسج بھیجا اور ساری تفصیل بیان کی، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی طرف بہت امید سے دیکھا جا رہا ہے، توقعات ہیں، اور چونکہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے تو اس لیے لوگ ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں مسجدوں میں، اور ان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ کیسے کیا اقدامات پاکستان اٹھائے کہ یہ مسئلہ بین الاقوامی محاذ پر زیادہ، ایک بات پہلے سن لیں کہ پاکستان، لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو مسئلہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا، ایک دن میں حل نہیں ہو سکتا، اور پاکستان اور انڈیا دونوں اس وقت ایٹمی طاقتیں ہیں، جنگ کے میدان میں یہ مسئلہ حل تو ایٹمی طاقتیں کبھی لڑائی نہیں کرتی، اور جب ایٹمی طاقت ہم نہیں تھے تب بھی کئی جنگیں ہوئیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، تو جنگ تو کوئی آپشن نہیں ہے، تو ایک تدبیر کے ذریعے اور تدبر کے ذریعے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور انڈیا کو مجبور کرنا ہے۔ دیکھیے بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں وہ کامیابی نہیں ملی، لیکن ایک اتنی بڑی کامیابی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کہ پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو بھارت کے اس دعوے کو تسلیم کرتا ہو کہ کشمیر اس کا حصہ ہے یا اس کا اٹوٹ انگ ہے، یعنی سمجھتے ہیں کہ ڈسپیوٹڈ ہے اور ڈائیلاگ سے حل ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں یہ مسئلہ متنازع سمجھا جاتا ہے، بالکل ٹھیک، اور سب جگہ یہ اپیل ہوتی ہے، کئی جگہ کہتے ہیں لوگ شملہ معاہدے کے تحت آپ اسے حل کریں، دو طرفہ مذاکرات سے حل کریں، کئی جگہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اگر پھر عالمی مسئلے کے طور پر اس کو ڈیل کیا جائے، اس بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن اس بارے میں دو رائے نہیں ہیں، اور دنیا اس پر متفق ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ بڑی پیش قدمی کر رہا ہے، بھارت خاک پیش قدمی کر رہا ہے، اس کشمیر کے مسئلے پر اس کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور چائنا میں تو مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کے پاسپورٹ پر کشمیر کا ویزا تک جاری نہیں ہوتا، تو آپ یہ دیکھیے ہمیں اسی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے، پاکستان اور کشمیر کو آزاد کرانے کا سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ مضبوط پاکستان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، پاکستان جتنا مضبوط ہوگا اتنا کشمیری مضبوط ہوں گے، اور اس لیے حریت کانفرنس کے لیڈرز نے یہ بیان میں کہا کہ پوری دنیا میں تنہا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور پوری دنیا میں آج کشمیری اور پاکستانیوں نے اکٹھے ہو کر یوم سیاہ منایا ہے بھارتی بربریت کے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اخبارات وہاں بند ہیں، کیا اپنا اور کرفیو ہے جی، نہیں سینسر لگ چکا ہے، اور پریس چھاپے خانے بند ہو گئے ہیں، ایسے ہی ہے، لوگوں کو خبر نہ پہنچنے پائے، انٹرنیٹ بند ہے، سوشل میڈیا بند ہے، اور پورا کشمیر قید خانہ ہے، لیکن دنیا کی تاریخ میں بتاتی ہے ہمیں کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے کوئی جو غاصب طاقت ہے نا وہ آپ تک قبضہ برقرار نہیں رکھ سکی۔ ایک بریک اب یہاں لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جائزہ لیں گے کہ کیا آنے والا اگست ایک بار پھر حکومت پر بھاری پڑنے والا ہے، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شاہم صاحب لگ رہا ہے کہ اب کے بعد پھر اگست جو ہے بھاری پڑنے جا رہا ہے حکومت پر، کیونکہ عمران خان صاحب نے 7 اگست سے حکومت کے خلاف سٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس سٹریٹ موومنٹ کا ہم جائزہ لیں اور آپ کا تبصرہ بھی جانیں، دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کیا ایگزیکٹلی، دیکھیے جی۔ 7 اگست کو
ہم اپنی موومنٹ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے لگے ہیں. ہمیں واضح ہو گیا کہ اس گورنمنٹ نے ٹی او آرز نہیں ماننے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں انہوں نے منی لانڈرنگ, ٹیکس ایویژن, کرپشن, کنسیلمنٹ آف ایسٹس 4 پاکستان کے قانون توڑے ہیں, جس میں وہ ڈرتے ہیں کہ وہ پھنس جائیں گے اگر ٹی او آرز کے اوپر ان کا احتساب ہو. 25 تاریخ کو ہم نیب کے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں, کیونکہ نیب کا کام تھا تحقیقات کریں. ابھی تک اتنی دیر ہو گئی ہے, نیب نے کیوں نہیں موو کیا؟ کرنا بھی ہوگا لیکن شروع میں نہیں ہوگا. شروع میں عوام کو ہم سارے پاکستان میں ان کو آگاہ کریں گے, شعور پیدا کریں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. شروع تو ہوگی یہ ریلی سے, لیکن یہ آگے کس طرح تبدیل ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ دھرنے میں ہم نے شروع کیسے ہوا اور اینڈ میں کیسے پہنچ گئے. تو یہ چینج ہوتی رہے گی, لیکن یہ رکے گی نہیں. میں یہ آپ کو واضح کر دوں, یہ موومنٹ نہیں رکے گی. ایک کنڈیشن پہ رکے گی, جو اپوزیشن نے ٹی او آرز دیے ہیں وہی ٹی او آرز کے مطابق سپریم کورٹ کے نیچے انکوائری کمیشن بٹھا دیں, یہ موومنٹ رک جائے گی. شامی صاحب, موضوع ایک اور سوال بے شمار اب ذہنوں میں آ گئے ہیں. سب سے پہلے تو پہلے تو بتائیے کہ اگست آپ کہتے ہیں پھر بھاری پڑے گا, پہلے کیا بھاری پڑا؟ 14 اگست کو دھرنا نہیں شروع ہوا, تو اس سے حکومت کیا بھاری پڑا؟ نہیں, حکومت کے لیے ٹف ٹائم تو آیا تھا. دھرنا جو ہے وہ حکومت خود کلیم کرتی رہی کہ ہمارے لیے دھرنے کی وجہ سے معاملات حکومت چلانا مشکل ہو گیا, ترقی رک گئی ہے. رکی, ساری چیز ہوئی, لیکن دھرنا تو کامیاب نہیں ہو سکا. ہاں, نہیں ہوا. دھرنا تو خاک چاٹتا ہوا جو ہے وہ ختم ہو گیا. دھرنا تو دھرنے دینے والی پر بھی بھاری پڑا ہے. ہاں, یہ ہے. اب سوال شامی صاحب یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں متفقہ طور پر ان کے اجلاس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پارلیمنٹ میں مشترکہ بل لائیں گے اسی پیناما لیکس کے حوالے, ٹی او آر کے حوالے سے, لیکن خان صاحب جا رہے ہیں سڑکوں پر. ان دونوں میں سے کون سی اپروچ بہتر؟ پہلے تو یہ بتائیں, پھر باقی سوال بہت زیادہ. دیکھیے, کل خبر یہ آئی تھی کہ اپوزیشن جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گی, ٹھیک, اور پارلیمنٹ میں اس معاملے میں ایجیٹیٹ کریں گی, جدوجہد کریں گی, بل لائیں گی, اور پھر صوبوں میں جائیں گی, جو بھی. دیکھیے, قانون کے دائرے میں رہ کر پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کرنے کا, اپنا کردار ادا کرنے کا ہر حق حاصل ہے اپوزیشن کو. تو آپ جا رہے ہیں کہ مشترکہ جو اپوزیشن کی اپروچ ہے پارلیمنٹ میں جانے کی وہ بہتر ہے. خبر میں نے پڑھی تھی, اس کا مطلب آج عمران خان صاحب نہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جائیں گے. بات تو سن لینا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں خبر پڑھی تھی, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپوزیشن نے کہہ دیا کہ ہوگا. درست ہے. آج عمران خان صاحب نے یہ اکیلے اعلان کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے جب انہوں نے قائم کی ہے تو اس کے سارے لیڈر یہ اعلان کرتے کہ ہم یہ کارروائی اس طرح بھی شروع کر رہے ہیں. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب تنہا پرواز کرنا چاہتے ہیں اس معاملے میں. تو اگر وہ تنہا پرواز کریں گے تو ایک اپوزیشن کے اندر بھی اس سے ایک درار پڑے گی. ٹھیک, اور کیونکہ ابھی تک دوسری جماعتوں نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی. اور ایک بات, دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹی او آرز مانے جائیں. ہاں, پھر ہٹ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ڈکٹیشن دینے کا اختیار جو ہے, یہ حق جو ہے, نہ تو حکومت کے پاس ہے. ہم کہتے ہیں حکومت میں بھی ڈکٹیٹرشپ اگر ہو تو ہمیں قبول نہیں ہے, اور اپوزیشن کی ڈکٹیٹرشپ بھی قبول نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو آپ معاملات چلتے ہیں افہام و تفہیم سے, اگر اس طرح سے حکومت اپنی مرضی کا کوئی بل لے آئے اور اسے منظور کرا لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو بار بار خان صاحب جو ہے سڑک پہ آنے کی بات کرتے ہیں, انہوں نے تو یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر یہ حکومت ختم ہوگی تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. ہاں, آج انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ میرے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا گیا, میں نے 20 سال جد و جہد مارشل لا کے لیے نہیں کی, اور میرا بیان غلط انداز میں کوٹ کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ جب پہلے مارشل لا لگا تو تب تو دکانیں خالی ہو گئی تھی مٹھائیوں کی. دیکھیے, کوئی مارشل لا جو ہے دکانیں مٹھائیوں پہ خالی ہوئی تھی صرف جب لگا مارشل لا جنرل ضیاء الحق کا. حلوہ پکتا تھا, مٹھائیاں نہیں تھی, حلوہ پکتا تھا, اور میدا اور سوجی ختم ہو گئی تھی, گھی ختم ہو گیا تھا, اور پی این اے کا جو قومی وہ تھا کھابا, وہ حلوہ تھا. اور حلوہ اتنا دیگے چڑھی, اتنا پکایا گیا کہ وہ گھی, چینی, سوجی ختم ہو گئے ملک سے. اب کوئی مٹھائیاں پرویز مشرف کے آنے پر کوئی مٹھائی قابل ذکر نہیں بٹی, 2-4 آدمیوں نے کہیں بانٹ لی ہو تو پتہ نہیں. اور اگر پرویز مشرف کے خلاف تو 5,000 آدمی بھی نکل آتے, اگر اس وقت شیخ رشید صاحب تو مسلم لیگ کے رکن رکین تھے, اگر وہ اپنی لال حویلی سے نکلتے تو ماشاءاللہ فوراً بھاگ جاتا.
ٹھیک ہے. اور اجاز الحق صاحب ماشاءاللہ وہ پنڈی کے تھے, وہ نکل آتے, ان میں سے کوئی نہیں نکلا. نتیجہ یہ کہ حکومت نکل گئی. ٹھیک ہے, بریک کا وقت بھی آن پہنچا, لیکن خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم دھرنے کی سٹیج پر بعد میں جائیں گے, پہلے سٹریٹ موومنٹ. چلو سٹریٹ موومنٹ لوگوں کو بات سنیں. ایک جملہ ان کا سنیے نا, انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سٹریٹ موومنٹ کے ذریعے عوام کو شعور دیں گے. تو گویا جو پہلے دھرنا تھا اس میں عوام کو شعور نہیں تھا. سمجھ آیا ہوگا نا کہ شعور نہیں ملا خود ان کو بھی مل گیا اس سے, اور ان کو بھی مل گیا, کیونکہ جو لاکھوں افراد کٹھے کرنے تھے وہ نہیں ہو سکے. اب جو وہ شعور دینا چاہتے ہیں, اپنا چورن بیچنا چاہتے ہیں گلی میں, تو وہ شوق بھی پورا کر لیں. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جب قانون کے تحت کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو آپ اسے کسی طریقے سے ہٹا نہیں سکتے, چاہے جو کچھ بھی دھما چوکڑی میں چالیں. جب تک آپ فوجی ٹینک یا کرین ان کی خدمت حاصل نہیں کرتے, اور اس کے معاملے میں تو کام ہو چکا ہے مشکوک, کیونکہ فوج کا کوئی موڈ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس کاروبار میں شریک ہوگی یا اپنا کہہ کے سر جو ہے وہ اوکھلی میں دے گی. ٹھیک ہے, تو خان صاحب کو لیکن اپنا تابوت جو ہے خود اٹھانا پڑے گا. ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے, اور شامی صاحب آپ نے کہا کوئی اور حل نہیں ہے, لیکن حل ایک جاوید ہاشمی صاحب آج دے گئے ہیں خان صاحب کے لیے, کیونکہ ایسی حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, عمران خان صاحب سڑکوں پر آنا چاہ رہے ہیں, مشترکہ جو اپوزیشن ہے وہ بل پیش کرنا چاہ رہی ہے پارلیمنٹ میں, اور عمران خان صاحب پھر سپریم کورٹ بھی رجوع کرنے جا رہے ہیں, پٹیشن خود دائر کریں گے, خود فریق بنیں گے. سپریم کورٹ جانے کا بھی ان کو اختیار حاصل ہے, لیکن ہاشمی صاحب نے نسخہ کچھ اور دیا. آپ کی بات جو بھی قانونی ادارے ہیں, آئینی ادارے ہیں, ان میں جائیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں. لیکن ہاشمی صاحب نے جو نسخہ دیا, آپ کی ان سے گفتگو بھی, وہ کیا ہے؟ وہ تو آپ ان کو بتائیے جو انہوں نے پریس کانفرنس. ہمارے پاس ان کا بیان نہیں ہے, آپ کی گفتگو اس لیے نہیں ہے, بیان ہمارے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے ان کا. کیوں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے سروس وقت بیان جو ہے ہمارے پاس؟ عجیب بات ہے. انہوں نے تو پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے اس میں کہا ہے کہ دیکھیے اولن تو میں اس کا حامی نہیں, انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایجیٹیشن ہو, ملک میں حکومت ختم ہو, باقاعدہ طریقے سے انتخابات ہونے چاہیے, اور 1.5 سال میں تو انتخاب کا وقت آنے والا ہے, 2018 میں انتخابات ہونے ہیں, اور اس لیے صبر و سکون سے ان لوگوں کو کام کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ختم ہو جائے تو اس کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ یہ سب لوگ اپوزیشن والے جو ہیں اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں. یہ سینٹ سے, اسمبلی, قومی اسمبلی سے, صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں, 2 حکومتیں ختم ہو جائیں گی. سندھ کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی, اور خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی, اور پھر بائی الیکشن اتنے بڑے پیمانے پر کرانے ممکن نہیں ہوں گے, اور حکومت جو ہے مجبور ہو جائے گی نئے انتخابات کرانے پر. تو عمران خان صاحب اس نسخے پہ کان دھریں گے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ اقدام اٹھانے کی سکت رکھتے ہیں. یہ پتہ نہیں اب کیا کریں گے, یہ تو ان کی مرضی, میں تو ان کا کوئی سپوکس مین نہیں ہوں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ انتخابات کی طرف جانا پڑے گا نا. وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ موسیٰ ڈریا موت تو موت اگے کھڑی. تو اب یہ دوسری طرف وہ کہتے ہیں نا, شعر پڑھتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جانا ہوگا, ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانی ہوگی. اگر انتخابات نئے کی نوبت آتی ہے, اور نواز شریف صاحب جو ہیں ایک آپشن کے طور پر اس پہ غور کرتے رہے, اب بھی تیار ہو سکتے ہیں اس پہ غور کرنے کے لیے. بھئی اگر انتخابات جو ہیں نئے ہونے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ووٹ کے ذریعے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. ایگزیکٹلی, نو ادر وے. سڑکوں پہ دھما چوکڑی مچا کے فیصلہ تو نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. وہاں تو دیکھیں ایک حلقے میں 4 لاکھ 5 لاکھ ووٹر ہوتے ہیں ایک اسمبلی, قومی اسمبلی کے حلقے میں, اور سڑک پہ آپ 4000 بندے اکٹھے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں 50,000 ہیں. بالکل ٹھیک. یہ دیکھیے سڑکوں کے ذریعے حکومت تبدیل نہیں کرنی چاہیے. اگر ٹینکوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی تو سڑکوں کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتی. ووٹ ہی واحد حل ہے. ہاں جی. اچھا جی, جو رینجرز اختیار ختم ہوئے کراچی میں, اس کی وجہ سے جتنے بھی ٹارگیٹڈ آپریشنز تھے رینجرز کے وہ بھی رک گئے ہیں, اور جو سنیپ چیکنگ تھی داخلی خارجی راستے کراچی کی وہ بھی رک گئی ہے, اور اگلے مرحلے میں اگر توسیع نہ ملی تو پھر اہم تنصیبات پر جو رینجرز تعینات ہیں وہ ہٹا لیے جائیں گے. مولا بخش چانڈیو صاحب نے آج وزیر داخلہ صاحب کو کھری کھری سنانے کی کوشش کی ہے, میں چاہتا ہوں دیکھ لوں انہوں نے کیا کہا ہے. جب بھی ایسا مسئلہ ہے سب سے متنازع باتیں کرنے والے چودھری نثار علی خان صاحب ہیں. ہر بات اس ایشو کو ایک بم بنا کر پیش کرتے ہیں چودھری نثار علی خان. 3 بار ایسے موقع آئے, آپ دیکھ لو, تینوں پہ وزیر داخلہ بن کر بردباری کے ساتھ خاموش نہیں رہتے, صبر نہیں کرتے, درست پلیٹ فارم پہ بات نہیں کرتے. وزیر اعلیٰ سے بات کرنی چاہیے.
اخبارات سے بات نہیں کرنی چاہیے. خط لکھ کر خط جاری کر دینا یہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے, سیاسی ایجنڈا پر, حکمرانوں کا نہیں. ضرورت نہیں ہے, ان کو صبر کرنا چاہیے. ان کو پتہ ہے, میں ان کے معاملات کی تفصیل بتا سکتا ہوں. طالبان سے گفتگو سے لے کر آج تک کس سے فوری طور پہ انہوں نے فیصلہ لیا ہے. ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں. ان کی حکومت نے کبھی بھی موقع پہ فیصلہ نہیں کیا. یہ تو خدا بھلا کرے افواج پاکستان کے جنرل کا, جو ان سے مجبوراً فیصلے کرنے کے لیے ان کو مجبور کر دیتے ہیں وہ ایکشن لے کر. یہ مجبوراً فیصلے جن کی نشاندہی کریں یہ اس دور میں ہو رہے ہیں, پہلے بھی ہوتے تھے؟ دیکھیے چانڈیو صاحب جو ہیں گفتگو بڑی اچھی کرتے ہیں, لیکن جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ سبسٹنس نہیں ہے. اس لیے کہ 19 جولائی کو رینجرز کا جو اختیار تھا وہ ختم ہو گیا. تو پہلے سے پتا تھا کہ اس تاریخ کو ختم ہو رہا ہے؟ اس تاریخ کو ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی مذاکرات کرنے تھے, گفت و شنید کرنی تھی, وہ ان کو کر لینی چاہیے تھی. لیکن اب جا رہے ہیں زرداری صاحب دبئی میں, انہوں نے بلایا ہے اور بستہ اٹھا کے جو قائم علی شاہ صاحب جا رہے ہیں وہاں. اگر میرے بس میں ہونا تو میں تو یہ قانون بنا دوں کہ پاکستان کا کوئی فیصلہ جو ہے نا کسی دوسرے ملک میں نہیں ہو سکتا. کسی دوسرے ملک میں اس کی کوئی انتظامی میٹنگ نہیں ہو سکتی, کوئی سیاسی میٹنگ نہیں ہو سکتی. پاکستان میں بیٹھ کر ان لوگوں کو جو پاکستان پہ حکومت کا شوق ہے یہ فیصلے کرنے چاہیے. لیکن بہرحال اب جا رہے ہیں قائم علی شاہ صاحب مشاورت کے لیے. زرداری صاحب نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی چلے جائیں گے اور اس طریقے سے وہاں فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن اس وقت ایک خلا پیدا ہو چکا ہے, اگرچہ کہ سندھ حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی. وہ کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اندرون سندھ رینجرز نہ جائے, صرف کراچی تک محدود ہے. رینجرز یہ کہتی ہے کہ اگر کراچی میں واردات کر کے کوئی بتہ خوری کر کے کوئی تاوان کا مجرم اندرون سندھ جا چھپے گا تو ہم اس کا تعاقب کریں گے. لیکن ان کا زور یہ ہے, اب اس بات کا اس کے تنازعات جو ہے طے کر لینا چاہیے تھا. وزیر داخلہ کی ذمہ داری تھی, وزیر اعظم تو بیمار تھے کہ وہ یہ معاملہ کر لیتے. اب اس وقت یہ رینجرز جو ہے وہ وہاں کا قانونی اختیار اس کے پاس نہیں رہا اور وہ کوئی کام نہیں کر سکے گی. اب اپنی جگہ وہ کھڑی رہے گی. ابھی جوائن کیا ہمیں ممتاز قانون دان اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم تارڑ صاحب. جی السلام علیکم. جی جامی صاحب. تارڑ صاحب یہ بتائیے کہ یہ رینجرز جو ہے اب اس کا مطلب ہے کوئی بے حص و حرکت کھڑی ہے کراچی میں, سندھ میں, اور اسی طریقے سے جو پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو پھر کیا صورتحال ہے اس وقت یہ انسداد دہشت گردی کے اقدامات کی, مقدمات کی, اور رینجرز اور کراچی کی صورتحال کی؟ جی شامی صاحب, قانونی طور پہ آپ نے بالکل درست بات کی ہے, کیونکہ سندھ میں جو رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے بھی جو ان کی نوٹیفیکیشن تھا وہ لیپس کر گیا اور اثر نو وہاں پہ نوٹیفائیڈ نہیں کیا گیا. یعنی کہ گورنمنٹ آف سندھ نے رینجرز کو وہ اختیارات تفویض کرنے کی توسیع نہیں کی. اسی طرح جو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت عدالتیں قائم کی گئی انسداد دہشت گردی کی, جو کہ سنگین ترین دہشت گردی میں ملوث ملزمان کو ٹرائی کر رہی تھی. جیسے عموماً یہ خبریں آتی ہیں کہ یہ داعش سے تعلق تھا, آئی ایس کے لوگ تھے. وہ بھی 14 جولائی 2014 کو آرڈیننس جاری کیا گیا اور پھر اپوزیشن نے اس پہ کچھ اعتراضات کیے. جب اس کو ایکٹ میں تبدیل کیا گیا دسمبر 2016 میں, تو کہا گیا کہ یہ جس دن نافذ العمل ہوا تھا اس سے 2 سال تک رہے گا, تا وقت کہ اس میں توسیع کی جائے. تو وہ توسیع نہیں کی گئی, لہٰذا 14 جولائی کو وہ عدالتیں بھی ڈس فنکشنل ہو گئی, ختم ہو گئی. اب یوں سمجھیے کہ یہ دونوں جو سیگمنٹس ہیں یہ ساکت کھڑے ہیں قانون کی نظر میں. نہ سندھ میں رینجرز کے پاس وہ اختیارات ہیں جو کہ قانون کے تحت انہیں تفویض کیے گئے, اور نہ پورے ملک میں جو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت عدالتیں قائم کی گئی وہ فنکشنل رہی ہیں. گویا یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. گویا وفاقی حکومت اور سندھ حکومت دونوں نے اپنے فرائض جو ہیں بر وقت ادا نہیں کیے. نہ انہوں نے توسیع کی ہے اس قانون میں اور نہ انہوں نے رینجرز کا معاملہ طے کیا ہے بر وقت. یہ بدقسمتی سے یا تو دیکھیں نا, وفاقی حکومت اگر ہوش سے چلتی تو وفاقی حکومت وقت سے پہلے مشاورت کر لیتی اپوزیشن جماعتوں سے اور کہتے کہ جی اب اس قانون کی ضرورت نہیں رہی, حالات بہتر ہو گئے ہیں اور جو انسداد دہشت گردی کی دیگر عدالتیں یا جو ملٹری کورٹس ہیں وہ کام چلا رہی ہیں.
مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لا منسٹری کو سمجھ نہیں آئی, انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی, کیونکہ ہماری توجہ بیشتر اوقات دیگر امور پہ ہوتی ہے جو ودن انورٹڈ کاماز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں, آپ یہ دیکھیے کہ یہ نیا آرڈیننس جاری ہو سکتا تھا, اس آرڈیننس کے ذریعے سے کنٹینیوٹی ہو سکتی تھی. جی بالکل ہو سکتی تھی. اس پہ بعد میں سوالیہ نشان آتے کہ جب پارلیمنٹ ان سیشن آ جاتی کہ جی آپ نے آرڈیننس کیوں دیا, ایکس کیوں نہیں, لیکن یقیناً اسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا تھا. اور آج جو خلا پیدا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ جو سنگین جرائم میں ملوث ملزمان ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو دہشت گردوں کو چاہیے کہ وہ 2 گلدستے بنوائیں, ایک گلدستہ وفاقی حکومت کی خدمت میں پیش کر دیں اور ایک گلدستہ سندھ حکومت کی خدمت میں پیش کر دیں. بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کا, بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے پروگرام میں. ایک بریک ناظرین یہاں پر ہم لے رہے ہیں, واپس آتے ہیں تو بہت ہی اہم موضوع پر ہم بات کریں گے. شہباز شریف صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات کی خبر ہے, اور پھر چودھری نثار علی خان صاحب کی وزیر اعظم سے دوریاں, یہ بھی زیر بحث ہیں. معاملہ ہے کہ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب سے ہوئی بھی ہے یا نہیں شامی صاحب؟ نہیں, ملاقات تو ہوئی ہے. اب اس کی تفصیل جو ہے میں نے کوشش کی تھی ان سے معلوم کرنے کی, اب میری ان کی آنکھ مچولی ہوتی رہی. اب پروگرام شروع ہو چکا تھا تو سی ایم او سے ٹیلیفون آیا اور اس سے پہلے رابطہ نہیں ہو سکا. میرا خیال سلمان غنی صاحب جو ہیں وہ کچھ بات کرنے کی پوزیشن میں بہتر ہو سکتے ہیں. سلمان غنی صاحب اسی لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف ان سے معلوم کریں. السلام علیکم سلمان صاحب. جی وعلیکم السلام. حضور کیا خبریں ملاقات کے حوالے سے ہوئی ہے, ملاقات کب ہوئی اور کیا معلومات پہنچی آپ تک؟ دیکھیں جاوید صاحب, جس طرح شامی صاحب نے کہا ہے کہ میری بھی کچھ آنکھ مچولی ہوتی رہی, کیونکہ منگل کا روز بڑا امپورٹنٹ تھا کہ چیف منسٹر پنجاب اسلام آباد میں تھے, ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی, فرانس سے, چین, سعودی عرب اور پھر جرمنی کے سفیر سے بھی ان کی ملاقاتوں کی خبریں ہیں. جہاں تک کہ آرمی چیف سے ملاقات ہے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف صاحب ہمیشہ جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے ان کے ساتھ رابطے میں, اور یہ میرا خیال پارٹی قیادت کی طرف سے ان کی ذمہ داری رہی ہے, ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں. لیکن جامی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات اس حوالے سے اہم ہے کہ اس ملاقات سے پہلے ان کی چودھری نثار علی خان سے پنجاب ہاؤس میں ملاقات ہوئی, ملاقات ان کی 1-to-1 ہوئی ہے, اور ملاقات کے بعد بھی ان کی چودھری نثار علی خان سے ملاقات ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقاتیں بڑی اہمیت کی عمل ہیں اس صورتحال کے اندر جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب رائے ونڈ میں موجود ہیں, ان کی طبیعت ناساز ہے, اور کچھ سارے کچھ ایسے معاملات ہیں جو آرمی چیف سے ڈسکس کرنے ضروری ہیں. مگر پنجاب کے بھی وزیر اعلیٰ ہیں, اور یہاں پر بھی کالعدم تنظیموں کے اراکین کے خلاف آپریشن جاری ہے, اور جو نیشنل ایکشن پلان اس پہ عمل درآمد کی بھی بات ہوئی ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جو منگل کے روز ان کی اسلام آباد کے اندر ہونے والی ملاقاتیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. مگر سلمان یہ بتائیے, چودھری نثار علی صاحب جو ہے ساتھ نہیں تھے, عام طور پر تو دونوں کٹھے ملتے ہیں. تنہا ملے ہیں شہباز شریف صاحب اس بار. جی شامی صاحب, میرے نزدیک بھی یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمیشہ آرمی چیف سے وہ اکٹھے ملتے ہیں. اب جو بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب نے جانے سے پہلے بھی پنجاب ہاؤس میں ان سے ملاقات کی, اور ملاقات کے بعد بھی وہ پنجاب ہاؤس میں آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کچھ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید چودھری نثار علی خان کے حوالے سے کچھ ریزرویشن ہے پرائم منسٹر صاحب کی, لیکن چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں ریزرویشن کے باوجود چودھری نثار علی خان صاحب ڈسپلن کے پابند ہیں. کبھی انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو حکومت کے لیے امبیرسمنٹ کا سامنا کرتا ہو. البتہ یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ اپرائٹ آدمی ہیں, بات وہ کر دیتے ہیں. میرا خیال کوئی ایسی بات انہوں نے کر دی ہے جس پہ پرائم منسٹر ان سے کچھ ناراض ہیں. بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. اچھا جی, ابھی ایک کیا کہتے ہیں پنجابی کے ہمارے شاعر کہتے ہیں نا, کلیاں بہ کے راز و نیاز ہوئے, بس بندہ تے بندہ نواز ہوئے. واہ واہ, اب بندہ نواز کون تھا اس ملاقات میں؟ اچھا ایک ہمیں سوشل میڈیا پہ میسج آیا, تیمور صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام آباد جائیں گے؟ نہیں, وہ تو طبیعت انہوں نے جانا ہی تھا. اب یعقوب کمیانہ صاحب ہیں, انہوں نے میسج کیا تھا, انہوں نے کہا بھائی یہ مٹھائیاں بانٹنے کی بات کر رہے ہیں, جو بھٹو کی پھانسی پر جن نے مٹھائیاں بانٹی تھی
وہ تو جناب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ہیں, یہ بات بھی یہ بھی فیکٹ ہے. چلیے اچھا جی, ایک دوسرا اہم موضوع تھا, وہ تو سلمان صاحب نے کلیئر کر دیا, چوہدری نثار صاحب سے پہلے بھی ملے بعد میں بھی, لیکن اس کے باوجود یہ خبریں تھیں کہ ایک اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے نظر انداز کیا چوہدری نثار صاحب کو, اور جب وہ ملک میں نہیں تھے تو اسحاق ڈار صاحب سے کچھ دور رہے چوہدری نثار صاحب, تو اس لیے کچھ دوریاں بڑھ گئیں اور وہ ناراض ہو گئے پھر سے. اپنی جگہ ایک ان کی ایک انجمن ہے, ایک ادارہ ہے, ایک ان کی اپنی شخصیت ہے. اب یہ ہمارے بھائی بندوں نے کہا جی انہوں نے الگ بیٹھ کے کھانا کھایا, میں نے معلوم کیا تو وہ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں کچھ مرچ وغیرہ کے بغیر, تو وہ کھانا انہوں نے کھایا, دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو میز کا کھانا تھا وہ پکا ہوا وہ نہیں کھایا, اپنا کھانا کھایا پرہیزی. تو ایسی بات نہیں ہے. چودھری نثار علی صاحب کے اور وزیر اعظم کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. چودھری صاحب سے کچھ شکوے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے. اب چودھری صاحب سے کئی لوگوں کو شکایت ہے کہ جو یہ پیپلز پارٹی کو جو ڈیل کیا گیا نا وہاں کراچی میں, وہ اس سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی ہیں, فاصلے پیدا ہوئے ہیں. تو چودھری صاحب ذرا زیادہ احتیاط کرتے تو یہ معاملہ سمیٹا جا سکتا تھا. اب یہ بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں, کئی ایسی چیز, کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں چودھری صاحب کے بھی پر جلتے ہیں. تو بہرحال لیکن میرا خیال ہے کوئی ایسی سنجیدہ بات نہیں لینا چاہیے اس کو فی الحال. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آج کی ایک اور بڑی اہم خبر ہے, یہ جو موو آن نامی تنظیم کے سربراہ تھے محمد کامران, جنہوں نے وہ پوسٹر لگائے تھے, وہ اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤس سے پکڑے گئے, یعنی یہاں چھپے ہوئے تھے. ہاں وہاں اسلام آباد. مقدمات پہ فیصل آباد میں بھی ہیں, لاہور میں بھی ہیں. 124 تعزیرات پاکستان کے تحت دیکھیں نا, حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنا, مسلح افواج کو ہمیں وسوسے پیدا کرنا, اس پہ مقدمہ قائم ہو گیا ہوگا. آپ دیکھیے یہ تو مقدمات ایسے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو لوگ ٹویٹ کرتے ہیں, جو لوگ اپنی ویب سائٹس پہ کہتے ہیں کہ فوج آ رہی ہے, جو بیٹھ کے ٹیلی ویژن پر کہتے ہیں کہ فوج آ رہی ہے, ان سب پر مقدمے قائم ہونے چاہیے. اور تاکہ لوگ ایسے ہیں جو چیف جسٹس جو سندھ ہائی کورٹ کے, ان کے بارے میں جس طرح کی بے پرکی اڑاتے رہے سوشل میڈیا پر اور تہمتیں لگاتے رہے اور وسوسے پیدا کر, ان کو بھی میں سمجھتا ہوں قانون جو ہے اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے نبٹ سکے. اور جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کرتا ہے, جو مسلح افواج میں وسوسے پیدا کرتا ہے, جو ہمارے سسٹم کو تباہ کرنے کی بات کرتا ہے, وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے. پروگرام وقت ہو گیا ختم, لیکن ایک کال ہے ہمارے پاس امریکہ سے. ملک خالق آوان صاحب امریکہ سے. جناب بتائیے گا ملک صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ملک صاحب فرمائیے. آپ کا ٹی وی میں دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب 7 اگست سے لے کے تاریخ شروع کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے شامی صاحب, یہ 7 اگست سے 14 اگست تک جو ہمارا ہفتہ ہوتا ہے, یہ ہم اپنے بچوں کو اویئرنیس پیدا کرتے ہیں, ہم آزادی کا ہفتہ مناتے ہیں, ہم 14 اگست کے پروگرام کرتے ہیں. اور یہ یہودیوں کے دماد نے ہمارے اندر کیا پیدا کرنے کی کوشش کیا کہ ہمارے اس پروگرام نہیں, میرا خیال آپ تھوڑا زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں. وہ ہمارے نیشنل لیڈر ہیں. نہیں ابھی ایسی بات, ابھی تو ان کی شادی جو ہے وہ نہیں ہوئی, ابھی تو ہونے والی ہے. آپ ایسی بات نہ کریں. اب فرمائیں, ویسے بات ختم ہو گئی. نہیں کرتا تو خدا کے لیے میں وزیر داخلہ چودھری نثار سے اور وزیر داخلہ پنجاب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کو قانونی طریقے سے روکیں کہ اس یوم ہفتے کے اندر جو ہم اپنے بچوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرتے ہیں, گھروں میں جھنڈے لہراتے ہیں, یوم آزادی پلاتے ہیں اور لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرتے ہیں, پوری دنیا اوورسیز. ٹھیک ہے جی, نقطہ آ گیا. بہت شکریہ جی, وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے, اور خالق آوان صاحب ذرا زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں. یہ تو ان کی ذاتی رائے تھی. پی ٹی آئی جو ہے اس کا سوشل میڈیا اس طرح لوگوں کو ڈیل کرتا ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام کرنا چاہیے اور مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں. بالکل ٹھیک. پروگرام وقت ناظرین یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.